بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جس طرح کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں عبد الرحمن الداخل، تو اس کو عبد الرحمن اول بھی کہتے ہیں. یہ عبد الرحمن اول، اس کے درمیان دوسرا بھی ہے عبد الرحمن الثانی. لیکن یہاں پہ اسمارٹ سلیبس کورس کے مطابق باب نمبر 5 میں عبد الرحمن الناصر لدین اللہ، اس کو کہتے ہیں الثالث، یعنی یہ تیسرا عبد الرحمن ہے اندلس کے مسلمانوں میں، یا اندلس کے جو مسلمان حکمران گزرے ہوئے ہیں ان میں سے یہ تیسرا عبد الرحمن ہے. عرب میں عموماً کچھ نیم جو ہوتے ہیں نا وہ کامن ہوتے ہیں اور ہر کسی کا وہ نام رکھ لیتے ہیں. جس طرح کہ محمد نام ہے تو محمد، باپ کا نام بھی محمد ہوگا، بیٹے کا نام بھی محمد ہوگا، پوتے کا نام بھی محمد ہوگا، نواسے کا نام بھی محمد، مطلب سلسلہ محمد کی طرف. ہاں وہ ڈیفرنٹ ہی رکھتے ہیں کسی اور نام کے ساتھ. جس طرح کہ یہاں پہ الداخل ہے اور یہاں پہ الناصر ہے، تو یہ ڈیفرنٹیز اس میں ہوتے ہیں لیکن نام جو ہے وہ نیم سیم ہوتے ہیں. نام اس کا بالکل عام ہوتا ہے اور دونوں کے ساتھ ایک جیسے نام ہوتے ہیں. اسی طرح احمد نام بھی عموماً ہر کوئی رکھتا ہے. عبد الرحمن نام، عبداللہ نام، یہ بعض نام ایسے ہیں کہ وہ ہر کسی کے ہوتے ہیں. تو عبد الرحمن یا عبداللہ یا محمد یا احمد ان لوگوں کے نیمز ہوتے ہیں اور اسی نیم پہ لوگ اس کو پکارتے بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ کوئی دوسرا ڈیفرنٹ ہی نیم جو ہوتا ہے وہ ضرور ہوتا ہے، اور کبھی کبھار وہ تخلص یا لقب یا کوئی اس طرح کنیت وغیرہ ان کے ساتھ چینج ہوتے ہیں ضرور. لیکن یہاں عبد الرحمن الناصر کے لیے تیسرا عبد الرحمن ہے. خلافت امویہ جو ان لوگوں نے قائم کی تھی اندلس میں، علاقہ اندلس میں ان لوگوں نے جو خلافت قائم کی تھی، وہ اس کا جو دور ہے یہ بنو امیہ کا سنہری دور ہے. تعارف و تخت نشینی. سب سے پہلے اس میں آتے ہیں کہ عبد الرحمن الداخل جو ہے وہ 300 ہجری سے برسر اقتدار آئے ہیں. 350 تک دیکھیں، 300 ہجری سے 350 سال ہجری تک جو ہے یہ آیا ہے اور تقریباً 50 سال اس کا دور حکومت ہے. 50 سال دور حکومت ہے، اور یہ دور حکومت بنو امیہ کا سنہری دور، یہ دور حکومت ہے. یہ دراصل سلطان عبداللہ کا پوتا تھا. یہ سلطان عبداللہ کا پوتا ہے، اور سلطان عبداللہ جو ہے اس نے اپنی بیٹوں کی جگہ اپنے پوتے کو اقتدار کے لیے منتخب کیا. اپنے بیٹوں کی جگہ اس پوتے کو منتخب کر لیا حکومت کے لیے، حکمرانی کے لیے. جب اس کی تخت نشینی ہوئی تو اس کا عمر جو تھا وہ 20 سال، 20 سال کا بچہ ہے اور اس کو دور حکومت ملی ہے، بنو امیہ کا سنہری دور. اور اسی طرح مال و دولت کے ذریعے
یا تاجدار منت یا طاقتور یا با اقبال بندہ تھا. مطلب لوگوں کو پسند، دولت مند کے لحاظ سے بہت زیادہ دولت بھی رکھتا تھا، اور تاجدار منت ہر کوئی اس کے سامنے سرخرو ہوتے تھے. طاقتور بھی تھا، ہر کوئی اس کو اپنی کام اور مطلب اس میں شامل کر لیتا تھا. اور اسی طرح اس کے مقابلے میں، ان چاروں چیزوں کے مقابلے میں، ان کے مقابلے میں کوئی بندہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس سے بڑھ کر ہو. یعنی مال و دولت کے لحاظ سے اس کا دور حکومت بہت زیادہ مالدار، اور تاجدار منت ہر کوئی ایک دوسرے سے جان نثاری کرنے والا، طاقت کے لحاظ سے بڑے طاقتور، با اقبال، ہر کوئی اس کو چاہنے والا. مطلب اس طرح کے دور حکومت اس نے گزاری ہے. اب اس کے بعد اس نے اپنے لیے امیر المؤمنین لقب منتخب کر دیا. امیر المؤمنین کا لقب بھی اس نے اپنے لیے منتخب کر لیا. پھر اس کے بعد جب اس کو تخنشینی ملی تو اس نے حملے اور فتوحات کیے. حملے اور فتوحات. سب سے پہلے اس نے فرانس پر حملہ کیا اور فتح کر لیا فرانس. پھر اس کے دور حکومت میں عیسائیوں کی سرحدیں اور حکومتیں اس کی دور حکومت میں عیسائیوں کی سرحدیں اور حکومتیں خود بخود کمزور ہونے لگی، کیونکہ ہر جگہ پہ اس کے حملے کا خطرہ تھا. اس لیے ہر طرف سے تحفے تحائف بھیجنا شروع ہو گئے. تحفے تحائف کا سلسلہ شروع ہوا اس کی دور حکومت میں. ہر کوئی اپنے اس عبد الرحمن کی طرف فتوحات بھیج رہے ہیں تاکہ ان پر کوئی بندہ حملہ نہ کر سکے. تو تحفے و تحائف کا سلسلہ اس کے دور میں شروع ہوا، سرحدیں کمزور ہونے لگی. بغاوتوں کا سلسلہ بھی اس نے صحیح انداز سے منظم طریقے سے روک لیا. بغاوتوں کے لیے روک تھام کا سلسلہ شروع کر دیا. روم قسطنطنیہ پر بھی اس نے حملے کیے اور فتح کیے. روم کو بھی فتح کیا اور اسی طرح قسطنطنیہ کو بھی فتح کر لیا. افریقہ میں بھی ان لوگوں نے فاطمی حکومت قائم کی. امریکہ میں یا افریقہ میں ان لوگوں نے فاطمی حکومت قائم کر لی.
اس نے کئی عمارات بھی تعمیر کروائے، عمارتیں جس میں فاطمہ الزہرا سب سے بڑا قابل ذکر محل ہے۔ جنگی بیڑا، جنگی بیڑے بھی تیار کر لیے۔ ملک کو ملک کو ہر قسم فتنے اور مسائل سے بچا لیا۔ فتنہ، فساد، فتنے مسائل اور اسی طرح انتشار، جنگ و جدل، ان تمام امور سے بچا لیا۔ تو یہ ان کی کیا تھی؟ کارنامے تھی۔ باغیوں کو ختم کر لیا، وہ تو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ہم۔ لوگوں میں امن آیا، امن 18 سال بعد آیا، اور خوف و ہراس جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ فوجی نظام اثر نو منظم کیا۔ فوجی نظام کو اثر نو منظم کر لیا۔ یہ ان کے دور حکومت کی بڑی بڑی جو فتوحات یا حملے یا اسی طرح اصلاحات تھی۔ تو یہ اسمارٹ سلیبس کورس میں باب نمبر 5 جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے سیرت اور کارنامے بھی یہی ہے کہ قرطبہ کے علاوہ تمام ریاستوں کو خود مختار بنا دیا، بغاوتوں کا سلسلہ ختم کر دیا، قرطبہ اور فاطمہ الزہرا جنگی بیڑے وغیرہ جیسی بڑی بڑی عمارتیں قائم کی، ملک میں بدامنی کا جو حالات تھا وہ تمام ختم کر لیے، اور اسی طرح امن نظام قائم کر لیا۔ اور خانہ جنگی عروج پر تھی، ان لوگوں نے خانہ جنگی پر بھی ایک دسترس حاصل کی، ہر طرف امن و امان کا سلسلہ تھا۔ آمدنی عبد الرحمن کی مالگزاری سے آمدنی 54,80,000 دینار اور دوسرے ذرائع سے 60,65,000 دینار تھی۔ یہ تمام رقم فلوح و برباد، یعنی فلاح و بہبودی کے لیے یا بہبادی کے لیے استعمال ہوتے تھے، یعنی فلاحی کاموں میں یہ استعمال کرتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں نے جو فتوحات کی یا ان لوگوں نے جو دور حکومت چلائی ہے وہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ اب
سیرت اور کارنامے۔ سیرت اور کارناموں میں سے سب سے بڑھ کر جنگ الخندق، جنگ الخندق سب سے مشہور جنگ گزرا ہوا ہے، جو اس کے دور حکومت میں ہوا ہے اور جو مسلمانوں کو بڑا کامیابی کی طرف لے جانے والا۔ پھر اس کے بعد ایک مضبوط اسلامی ریاست کا قیام۔ ایک مضبوط اسلامی ریاست کا قیام۔ پھر اس میں آمدنی ہے، آمدنی مالگزاری سے 54,80,000 دینار۔ $54,80,000 تھی۔ دیگر ذرائع سے 60,65,000 دینار تھی۔ تو مالگزاری سے ان کی جو آمدنی تھی وہ 54,80,000 اور دیگر ذرائع سے 60,65,000 تھی۔ اسی طرح یہ تمام رقم آمدنی جو تھی فلاح و بہبود کے کاموں میں استعمال ہوتی تھی۔ فلاح و بہبود کے کاموں میں استعمال ہوتی تھی۔ قرطبہ کی مسجد، اور اسی طرح قصر الزہرا، قصر الزہرا میں استعمال ہونے والی تھی۔ اور یہ بندہ سیرت و کردار کے لحاظ سے علماء کا بڑا قدردان تھا۔ علماء کا بہت بڑا قدردان بندہ تھا یہ۔ تو یہ سیرت اور کارناموں کے لحاظ سے بھی سب سے بڑھ کر ہے، اور اس نے بالخصوص عبدالرحمن الداخل کی جو وفات پائی ہے وہ 350 ہجری میں اس نے وفات پائی۔ 350 ہجری میں اس کی فوت ہوئی۔ تو سیرت اور کارنامے کے لحاظ سے بھی یہ 50 سال دور حکومت اور مسلمانوں کو ایک مضبوط و اسلام ریاست کے قیام کا بھی سبب ہے۔ اور اسی طرح عبدالرحمن الناصر لدین اللہ یہ امت مسلمہ کا وہ حکمران ہے جس نے امیر المومنین کا دوبارہ اثر نو
صحیح منظم انداز سے اپنی حکومت کو صحیح طریقے سے چلایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی دور حکومت اس کے دور خلافت کی طرح اس نے بہت زیادہ کوشش کی اپنے ملک میں، اپنی سلطنت میں امن و امان کا قیام، اصلاحی کامیں، فلاح و بہبود کی کامیں، اسی طرح محل تعمیرات، اسی طرح علماء کی قدردانی، ان کا بڑا شیوا گزرا ہوا ہے۔ اور فی الحال اس باب نمبر 5 کا یہی مکمل خلاصہ ہے اور یہی مکمل ڈیٹیل ہے، اور انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی الحال اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔